ایسے نہیں. السلام علیکم ایوری ون، گڈ مارننگ. پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز سحر کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں پہ موجود تمام ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ کی جو صبح ہے وہ شاندار گزر رہی ہوگی اور جو آپ کے دن کا آغاز ہے وہ بھی شاندار ہوگا. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. لاہور کا موسم بہت اچھا ہے، اچھا ہو چکا ہے اور صبح سے ہی بارش کا آغاز ہو چکا ہے اور جو گرمی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. کیسے گزر رہی ہے آپ کی صبح؟ میری تو ماشاءاللہ بہت اچھی گزری ہے. صبح اٹھی تو بارش اور موسم اتنا اچھا، تو اچھی جا رہی ہے میری مارننگ تو. جی بالکل ایسی بات. اچھا مجھے آج کی جو صبح کی پیاری بات ہے اس کا آغاز کریں آپ. آج کی پیاری بات جو ہے وہ حدیث کے بارے میں ہے. آپ کو بتاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دوست کی مدد کرو خواہ وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو. تو ایک شخص بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر وہ مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو. اچھا، اگر تم اس کو ظلم کرنے سے روکتے ہو تو تم اس کی بھلائی کر رہے ہو. بالکل ایسی بات ہے. ناظرین کرام، ہوتا یہ ہے کہ مدد کرنے کے بھی دو پیمانے ہوتے ہیں. آپ ایسے شخص کی مدد کر سکتے ہیں جو لاچار ہے، جو بالکل اس کے پاس کسی بھی وے میں اسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کو پیسے دے کر یا اس کی مدد کر کے کسی بھی وے میں. لیکن اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اگر آپ اس ظلم کو، اس کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اس ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی مدد ہے. آپ سب جانتے ہیں محرم الحرام کے بابرکت دن چل رہے ہیں، اور جب ہم فلسفہ حسین یا فلسفہ شہادت حسین کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ظلم کے خلاف مقابلہ کیا، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور امت مسلمہ کو ایک طریقہ کار بتایا کہ جب بھی ظلم، چاہے وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو ظالم، تو اس کے خلاف اگر مظلوم کھڑا ہوتا ہے تو یہ اصل میں مدد کرنا ہوتا ہے امت مسلمہ کی. انہوں نے ایک پیرامیٹر بتا دیا یہاں پہ. اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے سمرا کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ہم اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا خیال نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ خود کے لیے سروائیو کرنا بھی مشکل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ وقت یاد کیجئے، وہ زمانہ یاد کیجئے مکہ مکرمہ کے اندر جب ہر طرف سے کافر چھائے ہوئے تھے. آقا قریب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا آمنہ کے لال نے جب اس علاقے کے اندر اس آغوش میں آنکھ کھولی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالموں کے اندر رہتے ہوئے بھی مظلوموں کی مدد کی. آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، چاہے جتنے بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کی مدد کرنا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. اگر کسی کی ہم مدد کرتے ہیں، کسی کی دکھیارے کی داد رسی کرتے ہیں، کسی کے غم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے الفاظ سے، تو آئی تھنک یہ سب سے بڑی نیکی ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. جی ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب، جسے سن کر آپ کے چہروں پہ جو مسکراہٹیں ہیں وہ لازمی ہی سچ جائیں گی، کیونکہ پاکستان نے جونیئر ایشیا ورلڈ کپ کے اندر انڈیا کو فائنل رنز کے اندر شکست دے دی ہے. فائنل میں شکست دے کر پاکستان جونیئر ایشیا کپ کا چیمپئن بن چکا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی. وہ انڈین ٹیم جو ایگریشن سے بھرپور تھی، سیمی فائنل کے اندر ان کا ایگریشن آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، لیکن پاکستانی شاہینز نے بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے انڈیا کو مات دے دی ہے. جی بتائیے گا تفصیلات، کیا ہوا، کیا میچ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی پاکستانی روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر ایمرجنگ ایشیا کپ کا چیمپئن بن گیا ہے. پاکستان شاہینز نے اپنے مخالف ٹیم بھارت اے کو 353 رنز کے تعاقب میں 224 رنز پر ڈھیر کر دیا. 224 رنز پہ. اور میں دیکھ رہا تھا میچ انڈیا کی 168 پہ 8 وکٹ گر چکی تھی. ایسی ٹیم جو ابھی تک ان بیٹن تھی، کوئی ٹیم اس کو ہرا نہیں پایا تھا، کیونکہ سارے ان کے پاس ینگ کھلاڑی تھے اور ٹورنامنٹ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ بھی انہی میں سے ایک کو ملا. لیکن پاکستان کی بیٹنگ کے اندر اگر ہم بات کریں سیم ایوب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپن کرنے آئے طیب طاہر نے بھی بہت اچھی اننگ کھیلی اور 100 سنچری سکور کی. تو پہلے اوپننگ آغاز بہت ملا، ٹھیک ہے، راستے میں کچھ وکٹیں گری، لیکن اس کے بعد پھر طیب طاہر کی جو سینچری ہے پاکستان کو 353 رنز تک
لے گئی. تو ہم تو سوچ رہے تھے, اچھا مائنڈ میں یہی تھا کہ یار پہلے بھی ہم پاکستان انڈیا سے ہار گیا, نہیں مشکل ہے جیتنا, لیکن پاکستان نے کر دکھایا. جی بالکل, اسی طیب طاہر کی جو کارکردگی تھی اسی پہ آفریدی سر نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ کام ایسے کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو بڑا سراہا ہے, ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ اگر مطلب پاکستان کو جیت سے ہمکنار کرنے میں طیب طاہر کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر اعظم اور ان کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ افریدی. انہوں نے کل زبردست سرپرائز دیا جب وننگ ٹیم ٹرافی لے کر ہوٹل پہنچی تو وہاں پہ ان کا استقبال کیا, ان سے کیک کٹوایا, اور پاکستانی اسٹارز نے, پاکستانی ستاروں نے, ابھرتے ہوئے ستاروں کو ایک بھرپور ان کے ساتھ معاونت کی اور ان کو ویل بیک کیا کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا ہے, اگر ایسا کریں گے تو نیشنل ٹیم میں بھی آپ کی جگہ بن جائے گی. تو ڈھیر ساری مبارکباد ہو پاکستانی ٹیم کو, پاکستانی ڈومیسٹک سٹرکچر کو, کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہم نے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے اندر اب ہم نے کچھ کرنے کا جذبہ دیکھا ہے. اور پاکستان 2019 کے اندر بھی ایشیا کپ جیتا, ایمرجنگ ایشیا کپ, اور 2023 میں دفاعی چیمپئن بن کے پھر سے یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے. اور اس کے ساتھ ابھی ایشیا کپ مینز ایشیا کپ ہونا ہے, تو اس کے لیے پاکستان کی جو امیدیں ہیں وہ ابھی سے بڑھ گئی ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں پاکستان مینز ایشیا کپ کے اندر بھی ضرور جیت سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ. اچھا یاسر, یہاں جب دیکھا جائے کہ میچ اتنا زبردست, اتنا شاندار گیا, تو میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا کہ اتنا پریشر اور فائنل کا میچ, اور پھر آپ نے اتنا اچھا کھیلا اور 353 رنز بھی بنائے, تو اتنا سارا پریشر ہونے کے باوجود بھی اتنا اچھا مطلب کیسے کھیلا جا رہا تھا؟ مجھے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لوگ پریشر میں ہیں یا اس طرح کا کوئی کچھ بھی نہیں. ایسی بات ہے. دیکھیں جب یہی سوال محمد حارث سے, جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں اے ٹیم کے, تو ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میچ کو ایک ایسا لیا کہ ایک یہ سمپل میچ ہے اور اس میں کوئی ہم نے اس کا پریشر نہیں لیا کہ جی انڈیا کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں فائنل. جب ہم نے سمپل میچ لے کے کھیلا تو ہم بڑی ہی کول وے میں کھیل رہے تھے, اور ہمارے سامنے یہ نہیں تھا کہ بھائی ہار جائیں گے تو کیا ہوگا, مطلب جو ہار کا ڈر ہے ان کا ہم نے اپنے اندر سے ختم کر دیا. دیکھیں بہت سی چیزیں آپ لائف میں بھی جانتی ہیں ایسی ہوتی ہیں, اگر ہم ان کو سر پہ سوار کر لیں تو ہم ان کو اچھی طرح سے نہیں کر پاتے. اگر ہم اسے نارمل وے کے اندر کریں تو ہم بڑے ہی اچھے انداز سے اور اچھے ریزلٹس اس کے پروڈیوس کرتے ہیں. تو جو ٹیم بڑے میچز کے اندر پریشر کو ہینڈل کر لیتی ہیں, پریشر کو کوپ اپ کر لیتی ہیں, وہ ٹیمیں آگے جاتی ہیں. اور ایسی چیزیں پاکستان کے ساتھ ہونا یہ گڈ سائن ہے. دیکھیں کل جب میچ کے ایک دن پہلے ان کی بابر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ سمپل میچ کھیل رہے ہیں, ایک عام میچ کی طرح لینا ہے, اور دیکھیے گا محنت کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. ناظرین کرام, ایک خوشخبری اور بھی ہے, وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں پہ جونیئر ایشیا ورلڈ کپ کے اندر پاکستان نے فائنل میں انڈیا کو شکست دی ہے, وہاں پہ پاکستان نے اسکواش چیمپئن شپ کے اندر, یعنی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے اندر پاکستان کے محمد حمزہ نے فائنل کا ٹائٹل جیت لیا ہے. اسکواش کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو محمد جہانگیر خان کے بعد پاکستان کے پاس کوئی ایسا پلیئر نہیں آیا تھا جو اسکواش کے اندر کھیل سکے اور پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کر سکے. لیکن کل 37 سال بعد پاکستان کو یہ کامیابی ملی ہے. تو کھیلوں کے اندر پاکستان کے پاس خوشخبریاں آ رہی ہیں. اچھا یاسر, ویسے 1986 میں جان شیر خان نے یہ ٹائٹل جیتا تھا, اور اس کے بعد 37 سال بعد اب جو ہے وہ حمزہ نے جیتا ہے. بالکل, یہ ایسے ہیروز کی قدر کرنی چاہیے. اور دیکھیں اگر وہ یہاں پہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کی رہنمائی کرے, ان کے تمام اخراجات کو پورا کرے, تاکہ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے, وہ اس پہ مزید محنت کر سکے اور پاکستان کے لیے ایسے ٹائٹل جیتتے رہیں. اللہ میرے ملک کی خیر فرمائے, میرے ملک کے لوگوں کی خیر فرمائے. دیکھیں جب ہم ایسے کام کرتے ہیں, جب ہم چیمپئن شپس جیتتے ہیں, اور پھر ہماری یوتھ ہمیں پھر ایسے پلیئرز کو دیکھ کے, اپنے ہیروز کے دیکھ کے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آتی ہے, تو اس سے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. جی ناظرین کرام, دوسری نیوز کی جانب بڑھتے ہیں, جہاں پہ بارش نے موسم کو سہانا کر دیا ہے. وہاں پہ بارشوں سے جو حکومتی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے 133 افراد جان کی بازی لے گئے ہیں. بہت سے ممالک کے لیے جو بارشیں ہوتی ہیں وہ ابر رحمت بن کر برستی ہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر جو بارشیں ہیں وہ ابر زحمت بن کر اترتی ہیں یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے. آج جب میں آ رہا تھا تو آفس کے لیے یقین کیجئے سڑکوں پر اتنا پانی کہ مجھے یہاں پہ آ کے پھر سے مجھے سب اپنا چینج کرنا پڑا. تو بارشوں کا اب اگر ہم بات کرتے ہیں ہماری حکومتوں کی, تو کل نقوی صاحب بھی
بارش میں تصویری فوٹو سیشن کے لیے اندر گئے ہوئے تھے اور جو تصویریں بن رہی تھی اس سے پہلے وہاب ریاض صاحب کی بھی جھلکیاں ہم نے دیکھی تھی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ جی ہیرو بننا ہے، مثلا لائف میں تو ہیرو نہیں بن سکتے، لیکن اب جو ہم آپ کو تفصیلات دینے جا رہے ہیں وہ بہت ہی کافی حد تک خوفناک ہیں کہ یہ بارشوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی سمرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کرام کو، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے انہوں نے ایک لسٹ تیار کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 133 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں ان بارشوں کی وجہ سے۔ 25 جون سے لے کر اب تک جتنی بارشیں ہوئی ہیں ان میں یہ مختلف حادثات ہوئے ہیں اور 133 افراد جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اموات میں 21 خواتین اور 55 بچے ہیں۔ اچھا، اور انہوں نے یہ لسٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ کس شہر میں کتنی اموات ہوئی ہیں۔ اسی پہ بات کریں تو پنجاب میں 65 اموات ہوئی ہیں، پنجاب میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 35، بلوچستان 6، سندھ 10، کشمیر 5، اسلام آباد 11۔ آپ حساب لگائیں کہ ہر ملک ہر شہر میں مطلب ہر طرح سے نقصان ہو رہا ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ، کیونکہ پنجاب میں بارشیں بھی بہت آئی ہیں اور جو مونسون کا جو سیکنڈ سپیل ہے وہ جاری ہے۔ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ بارشیں نہیں ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں جہاں پہ بارشیں ہیں وہ بیچارے خوش بھی ہیں لوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی زندگی کے لالے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ جی جہاں پہ دیکھا جائے نا کہ جاں بحق افراد ہوئے، وہیں پہ دیکھا جائے تو زخمی لوگ جو ہیں ان کی فہرست بھی سامنے ہے، اس میں 215 افراد ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ اموات سے ہٹ کر یہ بات ہو رہی ہے اور 366 گھر جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے ہیں سیلاب بارشوں کی وجہ سے۔ 366 ہم کہہ سکتے ہیں خاندان جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان سے چھت چھینی جا چکی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں پہنچا، کیونکہ حکومت اس وقت اپنے آخری جو فائنل مرحلہ ہے وہ کھیل رہی ہے، آخری سیشن میں ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے ان سب کو ہمارے غریب لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اپنے آخری سیشنز کھیلتے ہیں۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جس پہ بیتتی ہے، جس پہ گزرتی ہے، جس پہ قیامت گزرتی ہے وہ جانتا ہے، جس سے گھر چھین لیا جائے، جس سے قدرتی آفات کی وجہ سے یہ سب ہو۔ دیکھیں ترکی کے اندر قدرتی آفت تھا، یہ زلزلہ آیا، لیکن آپ ابھی جا کر یقین کریں انہوں نے 1 مہینے کے اندر خود کو اتنا اسٹرانگ کیا، وہاں پہ جا کے فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ قدرتی آفت آئی تھی۔ کیوں؟ ڈیو ٹو دا اسٹرانگ پالیسیز آف گورنمنٹ۔ جب پالیسیز اسٹرانگ ہوتی ہیں، جب یہ سب ہوتا ہے تو پھر قدرتی آفات کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تو ہونا ہے۔ لیکن جو بارش ہے یہ تو ابر رحمت، ابر رحمت ہمارے لیے ابر زحمت بن جاتی ہے، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ ہماری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ تو امید کرتے ہیں حکومت پاکستان سے بھی اور جو سیوریج مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان سے بھی، جس طرح لاہور کے اندر لیسکو موجود ہے، ان سے بھی کہتے ہیں کہ خدا را پاکستانی عوام پہ رحم کرے اور امدادی سرگرمیاں ہیں ان کو پورا کرے، تاکہ پاکستان اس بارش کو پاکستانی اب رحمت کے طور پر انجوائے کر سکے۔ جی یاسر، آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ میرا اسکائی بلو۔ بڑا سوچ سمجھ کے کیجیے کیونکہ آج میں آپ کو جج کرنے والی ہوں۔ یعنی اسکائی بلو کہہ سکتے ہیں میرا فیوریٹ کلر ہے، سب سے فیوریٹ کلر آپ کا؟ سب سے فیوریٹ کلر۔ لیکن آپ نے پوچھا نہیں۔ کیوں آپ نے مجھے کوئی گفٹ کرنا ہے، ڈریس گفٹ کرنا ہے؟ نہیں جی ناظرین، کیونکہ پوچھا اسی لیے جاتا ہے کہ جی گفٹ کرنے لگے ہیں۔ اگر ویسے گفٹ کرنا ہو نا تو پھر مجھے بتا دیجیے، کیونکہ میں ایسے گفٹ وصول نہیں کرتا، تو آپ کو چاہیے کہ مجھے بتانا پڑے۔ جی آپ کی خوش فہمی ہے۔ چلے خیر بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ جو رنگ ہوتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کے جانچنے میں آپ کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ اچھا جی مختلف کلرز ہیں، ماہرین نے بتایا مختلف کلرز ہیں جس کی بنا پر ہم لوگوں کو جج کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کی پرسنالٹی یہ ہے، یہ ان عادات کا مالک ہے اور اس طرح کر کے۔ کیا ہے جی؟ پہلا کلر ہے ریڈ۔ جی ریڈ کی کیا خصوصیت آتی ہے؟ ریڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مطلب بڑے خونخوار ہوتے ہیں، ایکسٹریم ٹائپ ہوتے ہیں، کرنا ہے بھائی جو بھی کرنا ہے، جو ہے کرنا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اگر کسی کا ریڈ کلر پسند ہے تو آپ نے پازیٹیو، مطلب آپ نے خون کی طرف نہیں جانا بلکہ آپ نے شادی والی مہندی کی طرف جانا ہے، اچھی چیزوں کی طرف جانا ہے۔ تو یہ مائنڈ میں لازمی رکھیے گا، محترمہ کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے، لیکن اس چیز کو خیال رکھیے گا۔ جی دوسرا رنگ ہے بلو، نیلا، بلو یعنی جو مجھے پسند ہے۔ جو مجھے پسند ہے یہ غلط بات ہے، میرا کلر میرا تھا، اب آپ کو اور چوز کرنا پڑے گا۔ جی وہ ہے رحم دل ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے بہت دور ہوتے ہیں، میں بہت دور ہوں، دوست طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، میں بہت اچھا دوست اور وفادار ہوتے ہیں۔ جی تھینک یو میری تعریف اور میں بہت زیادہ وفادار ہوں، مطلب تھینک یو سو مچ۔ میں رحم دل بھی ہوں،
کہ میرا کلر نیلا ہے، اور آپ سب کا جو نیلا کلر ہے ان کلرز کی لاج بھی رکھنی ہے. یہ نہیں کہ اگر کہہ دیے کہ تو آپ ہو گئے. بہت سے لوگ سخت دل بھی ہوتے ہیں، لیکن کلرز کا جو انسان کی زندگی پہ وہ عکس اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ کلرز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے اندر ان کا نمایاں رنگ نظر بھی آنا چاہیے. اس طرح میں کہتا ہوں مجھے بلو کلر یا اسکائی بلو پسند ہے تو مجھے چاہیے کہ میں رحم دلی بھی کروں، پرسکون بھی رہوں، اور لڑاکو بھی نہ ہوں، بڑا اچھے وے میں بات کروں اور اچھے وے میں. الحمدللہ آپ کا بھائی یہ ساری کوالٹیز رکھتا ہے. ویسے یہ رائل بلو کے بارے میں تھی، اسکائی بلو کے بارے میں نہیں تھی. وہ یہاں پہ ہے نہیں کلر ملتے جلتے ہیں، دونوں بہن بھائی ہیں دوسرے کے. جی اس کے بعد آتا ہے پیلا کلر. پیلا کلر یلو بہت بڑا گندا لگتا ہے. یہ پرخشب ہوتے ہیں، مسائل کا حل تلاش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یلو کلر پسند ہوتا ہے. مطلب کہ یہ اگر کسی کوئی مشکل ٹائم آ جائے تو یہ گھبراتے نہیں ہیں. اور یہ میری عادت میں بہت گھبرا جاتا ہوں، لیکن گھبراتے نہیں ہیں یہ لوگ، اور کیا کرتے ہیں اپنا مطلب سولوشن کی طرف جاتے ہیں. ان کے پاس سولوشن ہوتا ہے، تو دیٹس اے گڈ کوالٹی آئی تھنک. اس کے بعد آتا ہے ہرا رنگ، گرین. یہ کیا ہوتے ہیں؟ آبزرویٹو ہوتے ہیں. گرین تو ویسے مجھے بہت اچھا کلر لگتا ہے، میرا سیکنڈ ون ہے. اور گرین کلر کی ایک خوبی بتا بھی دوں میں آپ کو کہ اگر آپ کی دید کا مسئلہ ہو، آنکھوں کا مسئلہ ہو، تو آپ صبح اٹھیے. آپ اٹھتے تو کوئی نہیں ہے، لیکن لاہوری رات کو بہت دیر تک جاگتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. ویکینڈ پہ بس، ورنہ اگر کام پہ ہوتے تو اٹھنا ہی پڑتا ہے. تو اٹھیں تو واک کیجیے اور گرین کلرز کو دیکھیے، قدرت کے رنگوں کو دیکھیے. آپ کی جو بینائی ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی. آج آپ کو بات بتاؤں، میری یہ جو لیفٹ والی یہ لیفٹ والی جو میری آئیز ہے، آنکھ ہے، یہ بار بار اسپرنکل کر رہی ہے، بار بار جھپک رہی ہے. پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن مجھے بھی چاہیے گرین کلر دیکھیں. دید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی کچھ ہو رہا ہے، صبح سے ہو رہی ہے. آئی تھنک صبح سے ہو رہی ہے. لگتا ہے کوئی اچھی خوشخبری آنے والی ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں، میں کہتے ہیں کہ کوئی گیسٹ آ رہا ہے، کوئی مطلب کچھ ہونے والا ہے. نہیں، یہ آنکھ پھڑکتی ہے تو کچھ برا ہونے والا تھا. میں تو اتنا سنا نہیں، میں نے اتنا سنا جتنا میرے نالج میں ہے اتنا میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایسی بات نہیں ہے، اللہ کرے اچھا ہی ہو. اور امید کرتے ہیں یہ صبح سے ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. چلیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے، بتاؤں گا میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں. جی اس کے بعد ہے پرپل. پرپل کیا ہوتے ہیں؟ ان کے پاس جی ان کے پاس نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں اور بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں اور سامنے والے کے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سوچتے ہیں. اچھا، مطلب بہت ہی کریٹیو ہوتے ہیں لوگ، آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں. اچھا، کوئی ایسا کلر بھی ہے جن کے پاس کچھ نہ ہوتا ہو؟ نہیں، فی الحال تو ایسی کوئی تحقیق نہیں. اگر ہے صحیح ہوں گے صحیح، لیکن ہم آپ کو ہوپ دیتے ہیں، ہم آپ کو امید دیتے ہیں، ہم آپ کو اچھی وجہ سے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو کبھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے. دیکھیں سب، کیونکہ ہم مذاہب بھی بات کر رہے تھے، سب چیز چل رہی تھی، لیکن ان سب کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ان کلرز کی بھی لاج رکھنی ہے. یو نو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اندر ہر کہکشاں کو سجایا ہے، اور ہر کہکشاں سے، ہر رنگ سے، ہر انگ سے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھایا ہے کہ اگر وائٹ کلر بھی رکھا، مختلف رنگ رکھے اور ان رنگوں میں خود کو ڈھالنا، دیٹس دا کوالٹی آف اے مین. کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پہ کتنا وہ کرتا ہے، ان کو کتنا اپنے اندر لے کے آتا ہے. تو ان رنگوں کو اپنے اندر سمائیے، خوش الحان بھی بنیے، خوش اخلاق بھی بنیے، اپنا اندر بھی صاف کیجیے، اور ہمیشہ ان چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہیے. جی یاسر، ویسے تو آپ ہمیشہ جو ہے آغاز جو ہے وہ شاعری سے کرتے ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آپ شاعری نہیں کر رہے. آج شاعری میں آپ کے کہنے پہ ضرور کروں گا، لیکن آج شاعری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی، کیونکہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. اور یہ مہینہ نا ہمیں ایک طرف صبر کا بھی درس دیتا ہے، اور ایک طرف حق کی خاطر، حق کے ساتھ ٹھہرنے کا، باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا بھی حکم دیتا ہے. تو ایک بہت ہی شاندار شعر ہے، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سب کی نظر کروں گا. کہتے ہو تو تم روح سے لبیک حسینہ، کہتے ہو تم روح سے لبیک حسینہ، پھر جی سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا. کہتے ہو تم جو روح سے لبیک حسینہ، پھر جی سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا. کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو سلطنت ہے، یہ جو بادشاہت ہے، یہ چند لمحوں کی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. یہ آج کوئی بادشاہ ہے تو کل کوئی ہو جائے گا. یقین رکھیے، واقعہ کربلا کے اندر ظاہری طور پر یزید جیت گیا تھا، امام حسین کو شہید کروا دیا، لیکن حقیقت میں حسین جیت گئے تھے. آج جب بھی حق اور فتح کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے تو امام حسین کا نام لے کر استعمال کیا جاتا ہے. آج جب بھی باطل
اور یزیدیت کو اور باطل کو اور ناحق کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے تو یزید کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس مہینے میں ہم سب کو حسینی مننا ہے اور حسینی کردار کو اپنانا ہے تاکہ ہماری زندگی اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل بالکل عین ہو سکے اور ان کی طرح ہم کام کر سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو صبر نور کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، میرے ملک پاکستان کے لوگوں کی خیر فرمائے اور ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ نے کے بعد